بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں سے بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو قتل کرے اس سے بھی بڑی ہوئی چیز ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ فائدہ: یہ عام حالات اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ امور بھی بہت افضل ترین اعمال ہے۔ اسی وجہ سے بعض حدیث میں ان چیزوں کی فضیلت بھی فرمائی گئی ہے اور ان کی ضرورت وقتی ہے اور اللہ پاک کا ذکر دائمی چیز ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم و افضل ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دو کرنے والی چیز ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کے لیے جو ہے نا صفائی چاہیے ہوتی ہے۔ میل وغیرہ صاف کرنے کے لیے، برتن کے لیے جو ہے نا وہ مونج اور صابن ہے، جسم کے لیے بھی صابن ہے، ہم لوگ جو غسل کرتے ہیں اس لیے ہر چیز کو صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ مثال کپڑے اور بدن کے لیے صابن، لوہے کے لیے آگ اور بٹی وغیرہ۔ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے، اس سے بھی اللہ کے ذکر کا سبب اور افضل ہونا ثابت ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اخلاص سے ہو۔ اخلاص اسے کہتے ہیں جیسے خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہے۔ اور بھی بہت سی حدیث میں ذکر کا سب سے افضل ہونا وارد ہوا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کوئی چیز اللہ کے ذکر سے افضل نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس آیات شریفہ کی طرف اشارہ فرما دیا وہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ صاحب المجالس کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے ذکر کو صدقہ اور جہاد اور ساری عبادات سے اس لیے افضل فرمایا ہے کہ اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے اور ساری عبادتیں اس کا ذریعہ اور آلہ ہے۔ اور ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زبانی اور ایک قلبی، جو زبان سے بھی افضل ہے، اور وہ مراقبہ اور دل کی سوچ ہے۔ اور یہی مراد ہے اس حدیث سے جس میں آیا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 7 لاکھ حصہ زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا کہ صدقہ اور جہاد وغیرہ جو وقتی چیزیں ہیں، وقتی ضرورت کے اعتبار سے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لہٰذا ان حدیث میں کوئی اشکال نہیں جن میں ان چیزوں کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ حالانکہ نماز بالاتفاق افضل ترین عبادت ہے، لیکن کفار کے ہجوم کے وقت جہاد اس سے بہت زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔
تو اس طرح اللہ پاک کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ ابھی اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا 70 سال کی نماز سے کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اللہ پاک کے راستے میں نکلنے کی ایک نماز 49 کروڑ نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی بڑی عظیم، دیکھو ابھی بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، ہیٹر بھی لگا ہوتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، آ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے ایکسٹرا، کیونکہ نماز میں جو ملتا ہے وہ ملے گا۔ اور جو بندہ اس سے مشقت اٹھاتا ہے، وضو کرتا ہے، ٹھنڈ بھی ہوتی ہے اور جمعات کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ جا کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نسبت اس کو جو نماز میں چیز ملتی ہے وہ 27 گنا بڑھ کر اسے مل جاتی ہے۔ اور اس طرح جو بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے، اس طرح اس کے لیے 500 درجے بلند ہو جاتے ہیں، یعنی جو نماز پہ کچھ ملتا ہے اس کو 500 درجوں کا مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کے راستے میں نماز پڑھتا ہے، اپنا گھر بار سب چھوڑ کر ادھر کسی مسجد میں اللہ کے راستے میں پڑھتا ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی بندہ سے روزے پر نکل گیا ہو، 3 دن کے لیے، کوئی چلے پر نکل گیا ہو، کوئی 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، اس طرح یہ ہوتا ہے اللہ پاک کے راستے میں۔ ایک سبحان اللہ کہنا بھی 49 کروڑ بار سبحان اللہ کے کہنے کے برابر ہوتا ہے، تو اس طرح افضل ترین ہو جاتا ہے ہر چیز۔ تو بندہ بھی ابھی وہاں کا ایک سبحان اللہ ادھر گھر میں 49 کروڑ بار پڑھنا کتنے سال کی کتنے ٹائم ہو گئے؟ ایک بار صرف اتنا۔ اگر وہ یہ 3 دن ادھر کچھ عبادت کرے تو چاہ کر بھی ایک آدمی گھر پر اتنی نیکیاں نہیں جمع کر سکتا، چاہے پوری زندگی بھی کرے، اس 3 دن کے برابر نیکیاں بالکل وہ نہیں جمع کر سکتا۔ ایک نماز 49 کروڑ ہو گئی تو 5 نمازیں ہیں فرض، پھر اس کے بعد نوافل ہو گئے، وہ بھی 49 کروڑ کے۔ چاہ کر بھی کوئی گھر میں بیٹھا انسان وہ کمائی نہیں کر سکتا آخرت کے لیے، دیکھو اتنا افضل ہے۔ اسی دنیاوی لحاظ سے بھی اسی طرح اگر کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ گھر پر بیٹھا بالکل کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ تو اس طرح آخرت کا بھی بہت بڑا تجارت ہے، ہم لوگوں کے لیے ہے ہی وہی دنیا۔ ہم لوگوں کو ادھر وہ دنیا بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ وہ دنیا سمندر ہے، اور یہ دنیا سمندر میں سوئی ڈبو دو اور سوئی نکال دو سمندر سے، تو سوئی سے جتنا قطرہ پانی بہہ گیا یہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بھی قیمتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں قیمتی، اسی کو قیمتی بنانے سے وہ دنیا بھی قیمتی بن جائے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنے سارے مخلوقات ہیں، پرندے، جانور، قسم قسم کے جانور، ان سب میں سے اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہوا، ہمیں انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات پیدا کیا، سب مخلوقات سے اشرف یعنی پیارا پیدا کیا، کتنا بڑا احسان ہوا۔ پھر اس کے بعد ہمیں مسلمان پیدا کیا، کتنا بڑا، اللہ پاک تو ہمیں کافر بھی پیدا کر سکتے تھے، ساری عمر جہنم میں گزار دیتے، تو اتنا بڑا بغیر کسی سفارش کے، بغیر کچھ کے، اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہم پر کتنا بڑا جو ہے نا فضل کیا۔ الحمدللہ ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد مسلمان میں سب سے افضل ترین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ کتنی بڑی جو ہے نا فخر کی بات ہے، اتنی بڑی فخر کی بات یہ تب انسان کو سمجھ آئے گا جب یہ دھوکے کی آنکھ بند ہو جائے گی اور حقیقی آنکھ کھل جائے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جنتی کو کسی چیز کا بھی دنیا میں کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوتا، کسی عبادت کا بھی افسوس نہیں ہوتا، کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوتا سوائے ذکر کے، اس گھڑی کے، اس گھنٹے کے جو بغیر ذکر کے جو ہے نا اس نے گزارا ہو۔ ابھی ایک جنتی جو ہے نا ایک دن جو ہے نا اس کے جنت میں جو ہے نا تیز پیاری سے پیاری ترین خوشبو آ جائے گی، تو حیران ہوگا کہ یہ خوشبو کدھر سے آ رہی ہے، فرشتوں سے پوچھے گا تو ارشاد ہوگا کہ آپ سے ایک درجہ اوپر جنت والے جو ہے نا، آپ سے ایک درجہ اوپر جنت والے نے جو ہے نا کروٹ بدل لی، یہ اس کی خوشبو ہے۔ اس نے کہا اچھا اس نے کیا عبادت اتنا بڑا کیا تھا،
وہ فرمائیں گے انہوں نے بھی آپ کی طرح ذکر ہی کیا تھا، لیکن ایک ذکر آپ سے زیادہ کیا تھا۔ ابھی ایک ذکر زیادہ کرنے کا اتنا بڑا جو ہے نا وہ ملا ویلیو ملا، تو آپ سوچئے کتنی بڑی عبادت ہے ذکر۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر بار میں کہتا ہوں عمل جو ہے نا طلب والوں کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے، جس کے دل میں اس کی قدر اور طلب ہوگی اسے اللہ پاک توفیق دے گا۔ تو ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔